اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ رب کائنات کی نگاہ میں ایک خاص اہمیت، قدرت، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کے لیے خاص قرب کا اور خاص محور کی اہمیت کا متحمل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب پروردگار عالم حضرت موسیٰ کو ایک مہینے کے لیے اپنے پاس لے کر گیا ہے۔ اس کا مطلب ماہ ذوالقعدہ کا جو دن ہے اور اس کی برکت ہر اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی، ان دنوں کی اہمیت، قدر اور منزلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے خدا سے قرب حاصل کرنا ہے، خود کے اندر قرب الہی پیدا کرنا ہے۔ اور سب سے خاص بات، کیونکہ رب العالمین نے ہر چیز کی ضمانت لی ہے، ایک چیز کی ضمانت لی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کا یہ کام ہوگا، آپ یہ کام کریں تو آپ کا یہ کام ہوگا، آپ یہ کام انجام دیں تو آپ ان تمام چیزوں کو پورا کر سکیں گے، کیونکہ ضمانت ہے بشرط الہی۔ اس لیے بس صرف اور صرف ضروری یہ ہے کہ اس مالک الملک کی، اس علی کل شیء قدیر کی قدرتوں پر اعتقاد کرتے ہوئے اور اس ماہ ذوالقعدہ کے مہینے کی اہمیت، منزلت اور خصوصیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے دعاؤں کی مغفرت، قبولیت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات، توسل کرے، خود سے، اپنے اہل بیت سے، اپنے خدا سے، اور فریاد کرے، مناجات کرے، دعا کرے۔ اور جب توسل کرے تو کیا کہے کہ پروردگارا ہمیں ظرفیت عطا فرما، ہمیں محافظہ عطا فرما، ہمیں حکمت بالغہ عطا فرما، ہمیں نافع عطا فرما، ہمیں خالص نیت عطا فرما، ہمیں توجہ عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد اپنے خدا کے حضور دعا کرے۔ ماہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اتوار کے دن کی ایک بہت خوبصورت نماز ہے جس کا ذکر ہمیں کتابوں میں مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا۔ خاتم الانبیاء کا بیان ہے کہ جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، گناہ بخش دیے جائیں گے، قیامت میں اس کا دشمن اس سے راضی ہوگا، اس کی موت ایمان پر ہوگی، اس کا دین سلامت رہے گا، اس کی قبر وسیع اور روشن ہوگی، اس کے والدین، اس کی اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا اور اس کی موت آسان ہوگی۔ نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اتوار کے دن کسی بھی وقت غسل کرے، 4 رکعت نماز کی نیت کرے قربتاً اللہ، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ ناس اور 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کرے، اور 4 رکعت انجام دینے کے بعد استغفارو 70 مرتبہ کہے استغفارو، اور پھر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے میں ابھی ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ ناظرین و سامعین کے لیے اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس کی تلاوت فرما کے نماز تمام کریں۔ دعا یہ ہے، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ روزی میں اضافے کے لیے اور حیرت انگیز روزی کے وسائل کو دور کرنے کے لیے۔ آج ہماری بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں حاصل ہوتی ہے، ہماری رزق کی تنگی ہمیں ہے، لہٰذا ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ روزی کے حوالے سے اور روزی کی کشادگی کی دعاؤں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص قربت کا حامل ہے۔ وسعت رزق کے لیے کچھ چند ایک تھوڑے اعمال ہیں جسے میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ سورہ القاریہ جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اگر اسے پڑھا جائے یا لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا۔ ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ دعا اگر ہر روز 100 مرتبہ پڑھ لی جائے تو آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی وضو کر کے اور قبلہ رو ہو کر کے مسلسل 3 مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور وہ دولت مند ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق طلب کرو، کیونکہ یہ روئے زمین پر رزق کے لیے بھٹکنے سے زیادہ اچھا ہے۔
امام علی فرماتے ہیں استغفار کیا کرو، یہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیشہ باوضو رہو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ امام علی نقیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی قلت رزق اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نوافل کو ترک نہ کرو، کیونکہ یہ نماز روزی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کے رزق میں بھی وسعت ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث طالب علموں کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کی کوشش میں مشغول رہتا ہے تو اپنے رزق کی فکر نہ کرے، کیونکہ خدا اس کی کفالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے ہوئے رزق کو کھایا تو وہ پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے۔ خدا کرے ہم میں اتنا اہل ہو کہ ہم احادیث معصومین کی روشنی میں اپنے لیے حلال رزق کمانے کی تدبیر بھی کر سکیں اور آل محمد کے لیے ان تمام کاموں کو انجام بھی دے سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔